ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور افغان اردو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حالیہ انس حقانی جب سلطان محمود غزنوی کی قبر پر گئے، انہوں نے فاتحہ خوانی کی وہاں پر جا کر، اور ساتھ انہوں نے یہ بات کی کہ سومناتھ کا جو بت تھا اس کو توڑا۔ یہ اصل میں بھارت کے اندر جب پالیسی ساز میکر اور تھنک ٹینکس تھے، انہوں نے اس چیز کو لائٹلی نہیں لیا۔ ان کو اندازہ ہے کہ افغانوں کے ذہن میں آج بھی وہ چیز ہے، اور انہوں نے اس کو غزوہ ہند کے ساتھ جوڑا، کیونکہ وہاں پر جا کر انہوں نے کلیئرلی یہ بات کہی کہ ہم سلطان محمود غزنوی کا جو مشن ہے وہ پورا کریں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے مشن ان کا یہ پورا ہوگا کہ ہندوستان کے اندر وہ جو لاسٹ بیٹل ہے جس کو غزوہ ہند کہتے ہیں وہ پوری ہو۔ اب آج وہ شخص جس کے بارے میں اور جس کی پوری جماعت کے بارے میں عمران خان پوری دنیا کے اندر جتنی بہترین انداز میں عمران خان نے آئیڈیالوجی سمجھائی ہے آر ایس ایس کی، دنیا میں 1925 میں یہ قائم ہوئے تھے، آج تک کوئی نہیں سمجھا سکا۔ دنیا کو اب آ کے صحیح پراپرلی سمجھ آئے اس آر ایس ایس نے جس نے پورا ہندوستان اس وقت کیپچر کر کے رکھا ہے۔ اب آر ایس ایس کے چیف موہن بھگت نے آج جو اعلان کیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں، بھارت کے دماغ میں غزوہ ہند بیٹھا ہے، بھارت کے دماغ میں بڑی جنگ بیٹھی ہوئی ہے۔ اب آپ سارے ایونٹس کو کیلکولیٹ کرتے دیں تو آپ کو اینڈ کے اوپر پورا پلان نظر آ رہا ہے۔ آپ غور کیجئے، پچھلے کافی دنوں سے انڈیا کے بیانات آ رہے ہیں، ایل سی پر معاملات خراب ہو رہے ہیں، چائنا کے ساتھ چیزیں الجھ رہی ہیں۔ اب آج امت شاہ نے جو بیان پہلے دیا تھا اس کی بالکل تصدیق کرتے ہوئے آر ایس ایس کے چیف نے کہا ہے کہ طالبان اب آ گئے ہیں، طالبان کو چائنا، پاکستان اور ترکی یہ بیک کر رہا ہے، اور سب نے مل کر ہندوستان پر حملہ آور ہونا ہے، اور اسپیشلی کشمیر کے اوپر۔ اب اس نے کہا یہ بات جب وہ کر رہا تھا تو آپ اندازہ کر لیجئے اس وقت اسرائیل کے کوبی سوشانی، یہ بیسیکلی کونسلیٹ جنرل آف اسرائیل ہے ممبئی میں، یہ وہاں پر موجود تھے۔ یہ بات جو اس نے کی ہے وہ اسرائیل کی موجودگی میں کی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ سارے ہم پر ہندوؤں پر حملہ آور ہونے جا رہے ہیں اور ہمیں اب اپنی پوری تیاری کر کے رکھنی ہے۔ یعنی جس چیز پر آر ایس ایس کا قیام ہوا تھا، ہندوتوا کی آئیڈیالوجی جو ہے، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ سارے اپنی تیاری کر کے رکھے، کیونکہ ایک بڑی بیٹل ہمارے اوپر مسلط ہونے والی ہے، اور سب سے زیادہ ہمیں جو کام کرنا ہے وہ اپنی انٹرنل سیکیورٹی، جو انٹرنل ہمارے اندر معاملہ آتا ہے خراب کرنے کے لیے تیار بیٹھے، ان کے لیے آپ سب اپنی اپنی تیاری پوری کر کے رکھیں۔ اب پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ بات انہوں نے کیا کی، یہ انٹرنلی جو وہ بات کریں وہ مخاطب کریں مسلمانوں کو۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں جو ہمارے یہاں پر ہندوستان میں مسلمان بسے ہیں، جو انڈیا کے اندر اصل میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان 20 کروڑ ہیں، 22 کروڑ ہیں، اصل میں 28 سے 30 کروڑ ہے انڈیا کے اندر مسلمان۔ ان کو ہمیشہ کم کر کے بتایا جاتا ہے، تعداد زیادہ ہے تاکہ ان کا انفلوئنس کم سے کم لگے۔ 23 کروڑ کی آبادی تو پاکستان کی ہے، اور انڈیا تو پاکستان سے کئی گنا زیادہ مسلمان رکھتا ہے۔ اب وہاں پر جو صورتحال ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہم لوگوں کو مقابلہ کرنا ہے، فوج کو مقابلہ کرنا ہے ایکسٹرنل، آپ کو انٹرنلی، یعنی آپ نے جو 100 سال تقریباً ہونے والے ہیں، چند سال بعد پورے 100 سال ہو جائیں گے۔ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی تھی کہ یہ صرف ہندوؤں کے رہنے کی جگہ ہے، ہم نے تقریباً 100 سال بعد یہ موقع حاصل کیا ہے، اور اب لڑائی آپ کے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ اب آپ کو یہاں پر لڑنا ہے، اور لڑنے کے لیے انٹرنلی جو آپ کے لوگ ہیں، یعنی جو مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اس کو بچانے کے لیے مسلمان آ رہے ہیں۔ یہ اصل میں اہم بات ہے۔ اس کا اشارہ تھا کہ مسلمان جو ہندوستان کے اندر بستے ہیں 28 سے 30 کروڑ، اب اصل میں ان کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں مسلمان، طالبان یعنی افغانستان، پاکستان اور ترکی، ساتھ ان سب کا ساتھ دے رہا ہے چائنا۔ اب اس شخص نے جو بات کی، اس نے کہا کہ آپ پر جنگ مسلط ہونے والی ہے اس وقت، اور یہ پوری پلاننگ اور جس وقت کا انتظار کیا جا رہا تھا، اب وہ وقت آپ کے سر پر کھڑا ہوا آن پہنچا ہے۔ ہمیں پتہ ہے طالبان کی ہسٹری، ہو سکتا ہے طالبان تھوڑا سا بدل گئے ہوں، لیکن کیا کبھی پاکستان اور چائنا بدل سکتے ہیں؟ اب ہمیں بڑے الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، ہم پر سائبر حملے بھی ہوں گے، ہم پر جنگ بھی مسلط کی جائے گی۔ ہمیں ایک ایک چیز، اس دن کا ان لوگوں نے بہت ہی پلاننگ کے ساتھ انتظار کیا تھا۔
اب یہ دن جب آ گیا ہے تو وہ اس کو خالی نہیں جانے دیں گے۔ اب اس وقت سیکیورٹی مکمل طور پر بارڈر پر بھی، بھارت کے اندر بھی پوری طرح ہائی الرٹ رکھنی ہے، اور یاد رکھیے گا ہر وقت ہمیں اینڈ تک، آخری ٹائم تک، ہر وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور لڑائی آخری دم تک کرنی ہے۔ موہن بھگت نے زور دیا کہ جو ہماری آئیڈیالوجی ہے اب اس کے دفاع کا ہر اینڈ سے آخر تک ہمیشہ کے لیے اب دفاع کرنے کا وقت آ چلا ہے۔ ان کے آپ اندازہ کیجئے کہ او ٹی ٹی پلیٹ فارمز انڈیا کے اندر جو ہیں، خاص طور پر نیٹ فلکس یا دوسرے، اب آپ دیکھیں کہ اس نے اشارہ یہ کہاں اشارہ کیا۔ پتال لوگ جو حالیہ ایک امیزون کی ویب سیریز آئی تھی، اس کے اندر ایک زبردست چیز دکھائی گئی کہ جس میں ایک پولیس آفیسر کی کہانی ہوتی ہے جو اصل میں اسے مجرموں کو پکڑنا ہوتا ہے، سارے کا سارا الزام وہ لگا دیتے ہیں کہ اس کے پیچھے ISI ہے، پاکستان ہے اور لشکر اور یہ وہ، اور اس فلم میں دکھاتے ہیں کہ پولیس آفیسر اینڈ پر کھوج کر نکالتا ہے کہ سب کچھ جعلی نکلتا ہے، اور کس طرح بھارت کے اندر ہر الزام کو جب آپ نے ہائپ دینی ہے، جان چھڑانی ہے، تو آپ اس کا نام ISI یا ان پر ڈال دیتے ہیں۔ اب RSS کی چیف نے کہا ہے کہ جو کنٹینٹ اس وقت OTT پلیٹ فارم، یہ جو جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، نیٹ فلکس، Amazon پرائم، یہ وہ، اسے کہا جو یہاں پر دکھائے جا رہے ہیں ان پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، یہ ہماری آئیڈیالوجی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یعنی ان کی آئیڈیالوجی میں یہ چیز ہے کہ آپ نے سب کچھ مسلمانوں پر ڈالنا، مسلمانوں کو برا بھلا کہنا ہے، اور اس میں کلیئرلی دکھایا گیا ہے بار بار کہ مسلمانوں کو آپ کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، ایون کہ اس سیریز کے اندر بھی دکھایا گیا۔ اب اس صورتحال کے اندر اس نے کہا کہ اب جب سے کرونا چلا گیا ہے، ہر بچے کے پاس موبائل فون ہے، اور سیل فون سے آپ چیزیں بالکل کنٹرول سے باہر ہیں۔ اب آپ سوچئے ایک ایک پوائنٹ اس شخص نے کلیئرلی بات کی، اس نے کہا کہ سب چیزیں کنٹرول سے باہر ہیں، یعنی اب ہر بچے کو پتا ہے کہ ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کیا ہے، وہ سرچ کر لیتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ عمران خان نے جو تقریریں کی وہ بھارت میں دیکھی گئیں۔ میں نے کہا اب ہندوؤں کو بچانا ہے اپنا آپ، اب ہمیں انٹرنلی ایکسٹرنلی ہر طرح کی سیکیورٹی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، کیونکہ پاکستان، چائنا، طالبان، یہ سب ہم کا مل کر حملہ آور ہونے جا رہے ہیں۔ ایون کہ اصل میں اس نے کلیئرلی بات کی کہ اب جو خاص طور پر ملٹری کی تیاری ہے بارڈر سے لے کر ہر جگہ پر، اس کو اب پوری تیاری کرنی پڑے گی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اس نے اپنے تمام ہندوؤں کو کہا ہے کہ آپ تیار کریں اپنے آپ کو اس بڑے مارکے کے لیے جس کے لیے یہ دن کا انتظار کیا گیا تھا، کہ ہم وہ دن جب ہندوتوا کی آئیڈیالوجی اس دن پوری ہوگی جب ہم سارے مسلمانوں کو یہاں سے نکالیں گے۔ اور اب اس نے کلیئرلی پیغام دیا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو یعنی انٹرنل سیکیورٹی کو مینیج کرنا ہے، کیونکہ ان کو باہر سے بچانے کے لیے جس بڑی جنگ اور مارکے کی تیاری تھی ہمارا، اصل میں نام اس نے غزوہ ہند کا نہیں لیا، لیکن اشارہ ان کا اسی طرف ہے، اور اگلے کچھ عرصے کے دوران یہ دوبارہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اصل میں جس چیز کا انہوں نے ویٹ کیا تھا، یہ شاہ رخ کا جو معاملہ آپ کو سب کو نظر آ رہا ہے، یہ اسی کی کڑی ہے۔ مسلمانوں کو انہوں نے نکالنا ہے، یہ غلط فہمی کا شکار ہے، یہ سمجھ رہے ہیں 30 مسلمان ہیں، دیکھیں 30 کروڑ مسلمان ہندوستان میں بستا ہے، آپ ان کو ایسے نکال دیں گے؟ آپ کتنے لوگوں کو کریں گے؟ اگر سارے اکٹھے ہو گئے تو پھر آپ کا حشر کیا ہوگا یہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ باہر سے ان پر کچھ ہونا ہو، انٹرنلی جب مسلمان جا گیا تو ہندوستان میں وہ طوفان برپا ہوگا کہ RSS کا دیوالیہ ہو جائے گا، اور ان کا جنازہ ایسے نکلے گا کہ دنیا صرف تاریخ میں ان کو یاد کرے گی۔